خداوند کے عظیم جلالی قادر اور مقدس نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں، میں نیل واشنگٹن۔ تو میرے عزیزو، آج ہم مردانہ لباس کے متعلق جانیں گے۔ بائبل کے زمانوں میں مردانہ لباس جو تھا وہ انتہائی سادہ ہوتا تھا، اور مردانہ لباس میں جو ہے دو اہم لباس کے حصے موجود تھے، جن میں قمیض اور چوغا اور کمر بند شامل تھا۔ اب مرد جو تھے وہ شلوار نہیں پہنتے تھے، بلکہ ان کی جو قمیض ہے وہ تنگ اور گھٹنوں تک جو ہے وہ لمبی ہوتی تھی، اور ان کے جو آستین جو بازو ہیں ان کے لمبائی جو ہے ان کے کوہنیوں یا آستینیں جو ہیں وہ کوہنیوں تک ہوتی تھی، یا پھر بغیر آستین کے ہوتے تھے، اور ان کا ایک چمڑے کا کمر بند ہوتا تھا جو وہ اپنی کمر کے چوگر جو ہے وہ باندھتے تھے۔ اور اس کا ذکر ہمیں بائبل میں 3 باب اور متی 3 باب اور اس کی 4 آیت میں ملتا ہے، اور یرمیہ 13 باب میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اور پھر مردانہ لباس کا جو دوسرا اہم حصہ ہوتا تھا وہ چوغا ہوتا تھا۔ یہ چوغا جو تھا یہ کافی کھلا یا ڈھیلا ڈھالا ہوتا تھا، جو یہ قمیض کے اوپر پہنتے تھے۔ اور آج بھی اس کی اگر ہم ایک شکل دیکھنا چاہیں تو ہمارا جو گون ہے، یا ہم سونے سے پہلے جو ہے جو گون پہنتے ہیں، بالکل اسی طرح جو ہے اس وقت جو ہے ان کا چوغا ہوتا تھا، جو ڈھیلا اور کھلا اور لمبا ہوتا تھا، اور اس کے اوپر بھی جو ہے ایک کمر بند موجود ہوتا تھا، اور یا تو اس چوغے کو اس سے باندھ کر جو ہے سامنے سے بند کر لیا جاتا تھا، یا پھر جو ہے اسے بالکل کھلا چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اور جب اس چوغے کو اچھا یاد رکھیں، چوغا جو ہے اسے پوشاک بھی کہا جاتا ہے۔ اس چوغے پر جب کمر بند باندھا جاتا تھا تو چوغا کھلا ہونے کی وجہ سے اس میں سلوٹیں جب پڑتی تھی تو انہیں بطور جو ہے پاکٹ یا جیب کے طور پر بھی جو ہے استعمال کیا جاتا، جس میں سکے یا پھر اناج جو ہے تھوڑا بہت اس کے اندر ڈال لی، یا کسی بھی چھوٹی موٹی چیز کو رکھنے کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جاتا تھا۔ اچھا، خروج 12 باب 34 آیت اور قضات 8 باب 25 آیت کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور چوغا جو جسے پوشاک کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا تھا یا پوشاک کہلاتا تھا، اس کی آستینیں جو ہے وہ بڑی لمبی اور ڈھیلی ڈھالی ہوتی تھی، اور اس کے اوپر جو ہے ایک متضاد کلر کا، یعنی ایک ایسے کلر کا جو ہے ایک کمر بند باندھ لیا جاتا تھا جو چوغے کے رنگ کے بالکل متضاد ہوتا تھا، جیسے اگر پیلا ہے تو لال، اگر کالا ہے تو سفید، اس طرح سے۔ تو اس کے کناروں پر جو ہے وہ نیلے رنگ کی جو ہے جھالر لگائی جاتی تھی، اور اس کا مقصد جو تھا وہ خدا کے خداوند کے حکموں کو یاد کر کے ان پر عمل کرنا ہوتا تھا، جس کا ذکر ہمیں گنتی 15 باب کی 38 آیت میں ملتا ہے۔ اور اس کے برعکس جو ہے جو امیر مرد ہوتے تھے، امیر لوگ ہوتے تھے، مردانہ حضرات جو تھے، وہ جو ہے عموماً ان کا لباس یہی ہوتا تھا، لیکن وہ زیادہ مہنگا اور نفیس کپڑے کا ہوتا تھا، اور اس پر جو سلائی کڑھائی ہوتی تھی اور رنگ جو ہوتے تھے اور نقش و نگار ہوتے تھے وہ بہت ہی زیادہ مہنگے ہوتے تھے، اور ان کے پاس جو ہے قیمتی جو چیز ہوتی تھی وہ ان کے کپڑے ہوتے تھے، اور جو وہ آپس میں تحفے تحائف کی صورت میں بھی جو ہے اپنے مہمانوں کو عزت بخشنے کے لیے جو ہے وہ
تحفے کے طور پر دیتے تھے، گفٹ کرتے تھے۔ اور جبکہ جو غریب لوگ تھے یا درمیانے درجے کے لوگ تھے، وہ جو ہے اپنے کپڑوں کو جو ہے ان کے لیے وہی کپڑے جو ہے وہ بہت زیادہ قیمتی سمجھے جاتے تھے، اور قرض یا ضمانت یا گروی رکھنے کے طور پر جو ہے وہ اپنے جو ہے چوگوں کا استعمال یا پوشاک کا استعمال جو تھے وہ کرتے تھے۔ لیکن وہ دنوں کے اعتبار سے نہیں، بلکہ رات ہونے سے پہلے جو ہے وہ انہیں واپس کر دیا جاتا تھا، کیونکہ شریعت کو جب ہم پڑھتے ہیں خروج 22ویں باب میں، تو لکھا ہے کہ پھر وہ کیا اوڑھ کر سوئے گا کہ اسے واپس کر دے۔ ہو سکتا ہے اس کے پاس صرف وہی ہو اوڑھنے کے لیے یا استعمال کرنے کے لیے۔ اور پھر ہم بات کرتے ہیں زنانہ لباس کی، عورتوں کے لباس کی، بلکہ نہیں، مردوں کے لباس کے اندر جو ایک اور اہم چیز تھی وہ ان کا عمامہ ہوتا تھا۔ ویسے تو یہ استعمال کاہن کرتے تھے، لیکن عام لوگوں کے اندر بھی جو ہے عمامے کا استعمال جو ہے وہ عام بنیاد پر روزمرہ زندگی میں کیا جاتا تھا، اور اس کے اوپر جو ہے یہ ایک مربع شکل کا ہوتا تھا، اور کپڑے کا ایک بیسکلی یہ ایک ٹکڑا ہوتا تھا جو ایک تولیے کی طرح ہوتا تھا، اور اس کے اسے سر پر رکھ کر جو ہے زیادہ تر جو ہے اس کا زیادہ تر حصہ گردن یعنی پیچھے کی طرف لٹک رہا ہوتا تھا، اور اس کو اوپر سے جو ہے باندھا جاتا تھا، اور ایک فیتہ ہوتا تھا جو عموماً بکری کے بالوں کا بنا ہوتا تھا، اس سے باندھ لیا جاتا تھا، یعنی ماتھے سے پیچھے سر کے جانب گھما کر۔ اور اس طرح جو ہے ان کے کپڑوں میں جو ہے پوشاک یعنی چوگا، کمر بند، اور اس کے علاوہ قمیض اور عمامہ، یہ جو ہے چیزیں اہم تھی۔ تو اے میرے عزیزو، یہاں پر لباس کی بات کر رہے تھے، تو چلے ہم زیورات کا بھی ذکر کر لیتے ہیں۔ تو اے میرے عزیزو، مردانہ زیورات و جواہرات میں جو ہے وہ ایک انگوٹھی اور ایک لاٹھی اور ایک مہر موجود ہوتی تھی، اور یہ مہر جو ہے یہ انگوٹھی پر ہی کندہ ہوتی تھی، اور یہ مہر جو ہے یہ کسی بھی مرد کے لیے جو ہے ایک دستخط کے طور پر جو ہے وہ استعمال ہوتی تھی یا کی جا سکتی تھی یا کیا جاتا تھا۔ اور یہ انگوٹھی جو ہے یہ دائیں ہاتھ کے اندر جو ہے مرد حضرات جو ہے وہ پہنتے تھے۔ اب میں بات کروں گا زنانہ لباس کی۔ یاد رکھیں کہ عورتوں کا لباس جو ہے وہ مردوں کے لباس سے مختلف نہیں تھا، اور ایک دوسرے کے مشابہ تھا، اور یہ مشابہ اس اعتبار سے تھا کہ جو عورتوں کا زنانہ لباس ہوتا تھا اس پر جو ہے وہ سلائی اور کڑھائی کا جو کام ہے وہ زیادہ نفیس ہوتا تھا، اور ان کا لباس بھی جو ہے وہ ٹخنوں تک ہوتا تھا، اور ان کا جو بیرونی لباس ہے یا چوغا ہے یا پوشاک ہے وہ بھی نہایت عمدہ بنی ہوئی اون یا کتان یا ریشم کی ہوتی تھی، اور اس کا رنگ اکثر جو ہے وہ ارغوانی ہی ہوتا تھا، اور اس پر نہایت بیش قیمت سنہری یا دوسری تاروں سے کشیدہ کاری جو ہے وہ کی جاتی تھی یا موجود ہوتی تھی۔ زبور 45 اور اس کی 13ویں اور 14ویں آیت، اور دوسرا سموئیل 1 باب 24ویں آیت، اور حزقیل 16 باب اور 13ویں آیت کو جو ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جبکہ عورتوں کے زیورات و جواہرات جو ہیں وہ مردوں کی نسبت بہت زیادہ ہوتے تھے، اور یہ مہنگے بھی ہوتے تھے، اور ان کی کاسٹ زیادہ ہوتی تھی، نفیس ہوتے تھے، اور اسرائیلی عورتیں جو ہیں وہ ایسی بالیاں پہنتی تھی جن کے اندر جو ہے قیمتی پتھر جڑے ہوتے تھے، یا وہ ہاتھی دانت سے جو ہے کندہ ہوتے تھے، اور ان کے سروں پر جو ہے وہ لمبے لمبے جو ہے وہ
جھومر جو تھے وہ لٹکے ہوتے تھے اور جو انتہائی خوبصورت لگتے تھے، اور یہ سایہ 3:19 اور حزقیل 16:12 کے اندر جو ہے آپ اسے پڑھ سکتے ہیں، اور یہ سایہ 3 باب 21ویں آیت ہے، اور حزقیل 16 باب اور اس کی 12ویں آیت، اور غزل الغزلات 1 باب اور اس کی 10 آیت جو ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور نتھ جو ہے وہ صرف ایک ہی نتھنے کے اندر جو ہے اسے پہنا جاتا تھا، اور اگر ایک نتھنے میں نہیں تو دونوں نتھنوں کے درمیان میں، یعنی ناک کے سینٹر میں جو ہے اس نتھ کو جو ہے وہ پہنا جاتا تھا۔ اور اس کے علاوہ ہار، قیمتی موتیوں یا مالا اور کنگن ہوتے تھے، اور یہ تمام چیزیں یہ قیمتی پتھروں سے جو ہے وہ جڑی ہوتی تھی۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر ہم نے آج دیکھا کہ مردانہ لباس اور زنانہ لباس جو ہے وہ کیسا ہوتا تھا، اور پھر ہم نے زیورات کے متعلق دیکھا کہ زنانہ اور مردانہ زیورات و جواہرات ہیں، ان میں کون کون سی چیزیں ہیں وہ شامل ہوتی تھیں۔ زیورات میں تو ہمیں بنیادی طور پر جو ہے وہ فرق نظر آتا ہے، لیکن یہاں پر اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ مردانہ اور زنانہ لباس میں کوئی فرق نہیں تھا۔ اگر ان دونوں چیزوں کو کوئی چیز الگ کرتی تھی تو وہ ان پر کیا جانے والا وہ نفیس کام تھا، بیل بوٹے تھے یا زیورات تھے جو انہیں ایک دوسرے سے الگ بناتے یا دکھاتے یا ظاہر کرتے تھے، ورنہ لباس کے اعتبار سے مردانہ اور زنانہ لباس میں کوئی فرق نہیں تھا۔ صرف زنانہ لباس جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ جو نقش و نگار تھے وہ زیادہ نفیس ہوتے تھے بنسبت مردانہ لباس کے۔ اور اگر ہم زنانہ یا عورتوں کے لباس میں سے اگر اس نقش و نگار کو اگر ختم کر دیں یا مدھم کر دیں تو مردانہ اور زنانہ لباس میں کوئی فرق نہیں تھا، سیم ایز اٹ از، ایک جیسے تھے۔